مرحوم اگر ایک آدمی مر جاتا، باپ مر جاتا ہے تو باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں۔ اس میں ذرا بہت کچھ دلچسپ باتیں تھیں، لہذا میں ذرا اس کو تفصیل کے ساتھ میں لکھ کے لایا ہوں۔ وہ نمازیں یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، یہ 5 وقت کی نماز اگر باپ سے رہ گئی ہے تو وہ اس بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے جو باپ کی رحلت کے موقع پر بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو۔ یعنی والد صاحب کے انتقال کے موقع پر وہ نابالغ تھا، وہ چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد وہ بالغ ہو گیا ہے بڑا، لیکن باپ کے مرتے وقت وہ بالغ نہیں تھا، یا وہ دیوانہ تھا، عقل اسی کام نہیں کرتی تھی۔ اچھا جی، یہ چند دن یا اس کے بعد کوئی دم درود کے نتیجے میں یا کسی ہسپتال میں لے جا کے ماہر نفسیات کو دکھایا، باپ کے مرنے کے بعد ٹھیک ہو گیا ہے، عقل آ گئی ہے، یا آپ کہیں اس کو افاقہ ہوا ہے، اس پر جو ہے نا بڑے بات یعنی باپ کی نمازیں واجب نہیں ہوتی ہیں۔ اس بڑے بیٹے پر جو باپ کی رحلت کے موقع پر بالغ بھی تھا اور عاقل بھی تھا، اگر بالغ نہیں تھا، نابالغ تھا، باپ کے مرنے کے بعد بالغ ہوا ہے، یا باپ کی موت کے موقع پر وہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، مجنون تھا، پاگل تھا، بعد میں جو ہے وہ علاج کے ذریعے وہ ٹھیک ہوا ہے، وہ اس پر واجب نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ جو ولی کہلاتا ہے نا، بڑا بیٹا ولی کہلاتا ہے، ولی پر وہ نمازیں واجب ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے باپ سے رہ گئی ہوں، جو کسی عذر کی وجہ سے باپ سے رہ گئی ہوں۔ کوئی عذر نہیں ہے اور جان بوجھ کے بغاوت کر کے سرکشی کر کے جو ہے نا وہ نہیں پڑھی ہے، جہالت کی وجہ سے نہیں پڑھی ہے، یا پڑھی ہے اور غلط پڑھی ہے، یہ نمازیں بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے نماز رہ گئی تھی، بعد میں وہ عذر برطرف ہو گیا تھا اور باپ پڑھ سکتا تھا لیکن نہیں پڑھی، یہ نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ میرا خیال میں آئے ہوئی مرحوم کہتے تھے کہ جان بوجھ کے بھی اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو بڑے بیٹے پر وہ نمازیں واجب ہیں، لیکن آیت اللہ سستانی کہتے ہیں نہیں، جو نمازیں یعنی جان بوجھ کے نہیں پڑھی ہے، جہالت کی وجہ سے نہیں پڑھی ہے، یا باطل پڑھی ہے، غلط پڑھی ہے، کوئی شرائط نماز میں سے، اجزاء نماز میں سے جس وجہ سے بھی اس نے غلط پڑھی ہے، وہ نمازیں بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر فرض کیجئے باپ جو ہے وہ اس نے کوئی نظر مانی تھی میں نماز پڑھوں گا، یہ نمازیں جو ہے نا وہ بڑے بیٹے پر دیا واجب نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ 2 قسم کی نمازیں ہو گئی۔ اچھا جی، اور ایک نماز میت البتہ یہ تو اکثر کو معلوم ہی ہے، نماز یا واجب عینی ہے یا کفائی ہے۔ یہ نماز یومیہ جو ہے روزانہ کی نماز پنجگانہ، یہ واجب عینی ہے۔ اسی طرح باپ کی نمازیں بڑے بیٹے پر یہ بھی واجب عینی ہے۔ نماز میت یہ بھی واجب ہے لیکن واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ابتدائی طور پر 1 سے زیادہ لوگوں پر وہ واجب ہے۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ G9 میں کسی مومن کا انتقال ہو گیا ہے، ابتدائی طور پر جس کے علم میں آئے کہ ایک مومن کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو دفن کرنا، اس پر نماز میت پڑھنا سب پر واجب ہے، لیکن چند ایک مومنین اگر اس کو دفنا دیں اور نماز پڑھیں پھر باقی مومنین پر واجب نہیں رہتا، اس کو واجب کفائی کہتے ہیں۔ نماز میت واجب عینی نہیں ہے بلکہ واجب کفائی ہے۔ اور تیسری ہو گئی، شاید 5ویں ہے یا چوتھی، وہ نماز اجارہ ہے۔ نماز اجارہ کسی کی قضا نمازیں آدمی معاوضہ لے کے جو ہے نا وہ پڑھتا ہے۔
معاملہ طے پاتا ہے کہ بھئی یہ فلان مرحوم یا مرحومہ کی 1 سال کی 2 سال کی 10 سال کی نمازیں پڑھوں گا اور اتنا جو ہے نا وہ میں معاوضہ لوں گا، ہدیہ لوں گا، حق زحمت لوں گا، اس معاہدے کے بعد پھر مرحوم کی نمازیں یہ جو ہے نا وہ اجیر کہلاتا ہے، جو کسی کی نمازیں پڑھتا ہے معاوضہ لے کے اس کو اجیر کہتے ہیں، وہ اس پر جو ہے نا واجب ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، اچھا جی، اسی طرح واجب طواف کی 2 رکعت نماز، یہ بھی جو ہے نا من جملہ واجب نمازوں میں سے ہے۔ واجب طواف، ویسے تو وہاں حج پہ مستحب طواف کہتے ہیں، مکے میں قیام کے دوران مستحب تو بہت ہے، سال کے دنوں کے برابر طواف کرنا جو ہے کہتے ہیں نا مستحب ہے، 360 ہے نا۔ اگر اتنی نہ پڑھ سکے کم از کم اتنے طواف کرے کہ چکر جو ہے نا وہ سال کے دنوں کے برابر ہو جائے۔ کتنا طواف کرے تو وہ 365 چکر بنیں گے، اتنا پڑھنا جو مستحب ہے۔ یا جو واجب طواف آدمی عمرہ مفردہ کے لیے جاتا ہے، ابتدائی طور پر عمرہ مفردہ واجب نہیں ہے، لیکن جب آپ عمرہ مفردہ انجام دینے کے لیے وہ احرام باندھیں گے لبیک اللہم لبیک، وہ پھر واجب ہو جاتا ہے۔ وہ 7 اعمال کو جب تک آپ انجام نہیں دیں گے اس وقت تک وہ جو پابندیاں لگ جاتی ہیں 24-25 سے وہ لاگو ہو جاتی ہیں، وہ جو ہے نا وہ حرام رہتی ہیں۔ یہ طواف یا حج کے لیے بندہ جاتا ہے، حج کا وہ حج تمتع والا طواف وہ بھی واجب ہے، اس کی 2 رکعت بھی واجب ہے۔ اچھا جی، اسی طرح مینا سے فارغ ہونے کے بعد وہ طواف زیارت کہتے ہیں، طواف حج کہتے ہیں، اس کے بعد بھی 2 رکعت نماز جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک دلچسپ مسئلہ ہے اسی بڑے بیٹے کے حوالے سے کہ اگر کسی مرحوم کے جو ہے نا وہ دو بیٹے ہمسن ہیں، ہاں دونوں ہمسن ہیں، کس طرح مطلب کیا ہوگا، کس طرح ہمسن ہو سکتے ہیں؟ جڑواں بھی ہو سکتے ہیں، دو بیویوں سے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، دونوں بیویوں سے ایک ساتھ جو ہے نا وہ 2 بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ترتیب سے 2-4 اور ہیں۔ اچھا، کس پر جو ہے نا یہ نماز واجب ہوگی؟ یہ کہتے ہیں واجب کفائی ہے، ان دونوں کے لیے واجب کفائی ہے۔ ہاں، جس طرح میت پر نماز پڑھنا ابتدائی طور پر ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن کوئی ایک پڑھے تو باقیوں پر واجب نہیں رہے گا، کوئی بھی نہ پڑھے سب گناہگار ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا وہ جڑواں ایک ہی خاتون سے پیدا ہوتے ہیں یا ایک سے زیادہ بیویاں تھیں اور اتفاق سے جو ہے نا وہ دونوں ایک ساتھ اس کی اولاد ہوئی ہے، تو یہ واجب کفائی ہے۔ اچھا، اگر پتہ نہ چلے، بالکل پتہ نہ چلے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کہتے کسی پر بھی جو ہے نا وہ واجب نہیں ہے۔ اب وہ ویسے ہی باپ پر رحم کریں اور کیا کہتے ہیں تو وہ اور بات ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بندے کو اتنا پتہ ہو کہ والد صاحب سے کچھ نمازیں عذر کی وجہ سے رہ گئی ہے، ایسی بغاوت کر کے سرکشی کر نہیں، جان بوجھ کے نہیں، رہ گئی تھی، لیکن شک ہو کہ پتہ نہیں والد صاحب وہ ان کو پڑھ کے مرحوم ہوئے یا نہیں پڑھی، یوں سمجھے کہ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا، اس کو نہ پڑھنے پر معمول کریں گے اور آپ ان کی طرف سے نماز کو پڑھیں گے۔ یہ 6 نمازیں جو ہے نا اسلام میں واجب ہیں، اور یہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے مختلف تعبیریں عبارتیں ہیں، دونوں کا نتیجہ ایک ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے۔ رسول خدا نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ نماز دین کے لیے ستون کی حیثیت رکھتی ہے، اگر نماز قبول ہے باقی اعمال بھی قبول ہے، وہ باقی اعمال واجب ہو یا مستحب، اور اگر وہ مسترد ہے تو باقی اعمال بھی مسترد ہے۔ اور اسی مطلب کو امیر المومنین نے دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ محمد بن حنفیہ سے کہا کہ
انا کل عمل منک تبع لصلاتک، تیرا ہر عمل تیرے نماز کا تابع ہے۔ نماز کے تابع کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر نماز پڑھی ہے تو پھر باقی اعمال بھی قبول ہے، نماز نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔